محارم کی تفصیلات تو آپ نے پڑھ لی اور سن لی، سماعت کر لی، امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لیکن دو باتیں ہیں جس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، مطلب وہ فائدے کی باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں اس 16 اقسام میں وہ قسمیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، جیسے کہ قرابت کے رشتے ہیں، اور جیسے سسرالی رشتے ہیں، رضاعت کے رشتے ہیں، یہ ایسے رشتے ہیں کہ جب یہ ان سے نکاح حرام ہے تو ان سے پردے کا حکم بھی نہیں ہے۔ مثلا جو ہے باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، چاچا ہے، ماموں ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، رضائی باپ ہے، رضائی بیٹا، رضائی بھائی ہے، اور داماد ہیں، سوتیلا بیٹا ہے، سوتیلا باپ ہے، تو یہ سارے رشتے ہیں، ساس ہے، سسر ہے، تو ان کے درمیان پردہ نہیں ہوگا۔ پردہ ان سے ہوگا جو کبھی نہ کبھی کسی بھی صورت میں حلال ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ سالی سے کسی بھی صورت میں بعد میں کسی وقت نکاح ہو سکتا ہے، تو سالی سے پردہ ہوگا، اگرچہ حرام ہے لیکن کیونکہ کسی وقت حلال ہو سکتی ہے اس لیے پردہ ہوگا۔ دوسری کی بیوی اگرچہ فی الحال اس سے نکاح نہیں ہو سکتا لیکن کبھی نہ کبھی تو حلال ہو سکتی ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا اس کو طلاق ہو جائے تو نکاح تو ہو سکتا ہے، اس لیے اس سے بھی پردہ ہوگا۔ دیور جیٹھ ہیں، ان سے بھی پردہ ہوگا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ شوہر صاحب کا انتقال ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو بہرحال وہ کسی نہ کسی وقت میں ان سے نکاح ہو سکتا ہے، اس لیے دیور سے، جیٹھ سے پردہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے یہ جو کافر مرد ہیں یا کافر عورتیں ہیں، تو مرد حضرات کے لیے کافر عورتوں سے پردہ ہوگا اور عورتوں کے لیے کافر مردوں سے پردہ ہوگا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ مسلم ہو جائیں اور وہ حلال ہو جائیں۔ تو یہ جتنے بھی ہیں، مرتد ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے، اس لیے اسے پردہ ہوگا۔ البتہ دیکھیں یہ جو خنثی مشکل ہے اس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، لیکن پھر بھی اس سے پردہ کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ مرد کے حق میں عورت شمار ہوگا، اس لیے مرد نظر نیچی رکھے گا، اور عورت کے حق میں مرد شمار ہوگا، اس لیے عورت بھی اس سے پردہ کرے گی۔ تو خنثی مشکل اگرچہ وہ حرام ہوتا ہے لیکن اس سے نکاح حرام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہ عورت بھی اس سے پردہ کرے گی اور مرد بھی اس سے احتیاط کرے گا۔ اسی طریقے سے یہ ضروری باتیں تھیں جو بتانا ضروری تھی پردے کے حوالے سے۔ تو قاعدہ یہ ہوا کہ وہ رشتے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں ان سے پردہ نہیں ہے، اور جن سے کسی نہ کسی وقت میں وہ حلال ہو سکتے ہیں ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ دوسری فائدے کے بعد یہ ہے کہ یہ جو ہم نے رشتے پڑھے تو ان میں یہ حرمت کے رشتے کیوں ہیں، یہ حرام کیوں ہیں؟ تو یہ کیوں کا سوال بعض اوقات لوگ کرتے ہیں، اور علماء نے بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں اس حوالے سے کہ احکام کے اندر مصلحت کیا ہوتی ہے، حکمت کیا ہوتی ہے۔ یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے، اور اس کے لیے اصل جواب تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہی اصل مصلحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ اٹل ہے، جب اللہ نے ایک چیز کو حرام کر دیا یا حلال کر دیا تو بس وہی علت ہے، وہی حکمت ہے، اس کے سامنے ہمیں مزید کیوں وغیرہ نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ بات بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ اللہ کے احکام میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہمیں وہ حکمت سمجھ میں نہیں آتی لیکن پھر آخر کار وہ سمجھ میں آ ہی جاتی ہے، کسی دور میں سمجھ میں نہیں آتی، بعد کے دور میں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جیسے کہ آج کل سائنس کی بہت سی آیات ہیں جو پہلے دور میں سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن سائنس کی ترقی سے وہ سمجھ میں آنے لگی۔ تو بہرحال قرآن کریم میں اور دین میں جو کچھ بھی حکم ہوتا ہے وہ آج کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو بعد میں کبھی نہ کبھی سمجھ میں آ ہی جائے گا۔ تو جو قرابت کے رشتے ہیں ان سے نکاح اس لیے حرام ہے کہ ظاہر ہے یہ خونی رشتہ ہے اور فطرت کے خلاف ہے۔ ایک سلیم الفطرت انسان کبھی بھی یہ اس بات پہ آمادہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا نکاح ماں باپ سے یا معاذ اللہ بیٹا بیٹی وغیرہ سے، بھائی بہن سے نکاح ہو جائے، یہ کبھی بھی فطرت سلیمہ گوارہ کر ہی نہیں سکتی۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ جب ایک عورت کا نکاح اجنبی سے جائز ہے لیکن اس کے بھائی وغیرہ باپ سے وغیرہ سے اس لیے جائز نہیں ہے کہ ایک عورت کو جب بھی اس پر کوئی ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، اور اس کا شوہر اس کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، کوئی ناانصافی کرتا ہے، تو وہ آخرکار فریاد لے کے جاتی ہے اپنے والد کے پاس، اپنے بھائی کے پاس، چچا کے پاس، خالو کے پاس، بیٹے کے پاس،
تو اگر خدا نخواستہ اس کو حلال کر دیا جائے تو پھر تو وہ عورت اگر اس پر کوئی ظلم کرے گا تو پھر کس کے پاس فریاد لے کے جائے؟ اس لیے کہ جس کے پاس فریاد لے کے جانا چاہیے تھا تو اس کو تو آپ نے اس کے لیے حلال کر دیا، تو پھر فریاد کس کے پاس لے کے جائے؟ تو یہ بھی ایک مصلحت بیان کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جو رضاعت کے رشتے ہیں، دودھ کا رشتہ ہے، تو اس میں اس کی وجہ سے بھی، کیونکہ وہ انسان کے جسم کی پروان، اس کی نشو و نما اس دودھ سے ہوئی، تو اس وجہ سے بھی انسان کی فطرت گوارا نہیں کرتی کہ ایک آدمی جس سے پیدا ہوا، جس سے نشو و نما پائی، اسی کو وہ نکاح میں استعمال کرے، تو یہ بڑی ہی خطرناک چیز شمار ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا، یا پھوپھی بھتیجی کو یا خالہ بھانجی کو نکاح میں جمع کرنا، یہ اس لیے حرام ہے کہ اس سے حسد اور عداوت پھیلتی ہے۔ دو بہنوں میں ہمیشہ محبتیں ہونی چاہیے، پھوپھی بھتیجی میں اور خالہ بھانجے میں محبتیں ہونی چاہیے، لیکن اگر نکاح میں جمع کر دیا جائے گا تو اس سے بجائے محبت کے ان کے اندر حسد، عداوت اور دوسری قسم کی جو ہے وہ بیماریاں وہ جنم لیں گی۔ تو یہ ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی وجہ ہے اور حکمت ہے۔ دیکھیے اصل تو یہ ساری حکمتیں عقلی ہیں، عقل سے نکالی گئی ہیں۔ کچھ حکمتیں ایسی بھی ہیں جو قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں، لیکن ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ اصل ہمارے لیے تو اللہ کا حکم ہی اصل ہے اور حدیث ہی اصل ہے۔ جب اللہ رسول نے ایک چیز کو منع کر دیا تو بس وہ ہم اس کو منع اور حرام سمجھیں، اللہ رسول نے ایک چیز کو حلال کر دیا تو بس اس کو حلال سمجھیں، اور بقیہ عقلی باتوں میں نہ جائیں۔ لیکن کبھی کبھی تسلی کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے عقلی باتیں بھی بتانے پڑتی ہیں، تو اس لیے کبھی اس طرح کی کتابوں کا بھی مطالعہ رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی مطمئن کر سکیں، اور کسی سے کوئی بات ہوتی ہے خصوصاً آج کے دور میں جب کہ ہر طرف عقلیت اور مادہ پرستی ہے، تو ہم لوگوں کو اس طرح سمجھا سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے حجت اللہ البالغہ عربی میں کتاب ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی، وہ پڑھنا چاہیے۔ اس کی شروحات بھی رحمۃ اللہ الواسعہ کے نام سے شرح ہے مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب کی، وہ پڑھیں۔ اور اسی طریقے سے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں، وہ پڑھیں۔ تو اس طرح کی کتابوں کو مطالعے میں رکھنا چاہیے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی کتابوں کو خصوصاً مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ اس سے ہمیں اسلام کی خوبیاں معلوم ہوتی ہیں، اور اسلام کے احکام کے اندر جو اس کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، اسرار اور رموز ہیں، وہ ہمارے علم میں آتے ہیں اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔